أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین. ان آیات مقدسہ سے پہلے جو مضمون تھا وہ یہ تھا کہ بے شک وہ لوگ جو مسلمان مردوں اور عورتوں کو بغیر کسی سبب کے ایذا دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، چاہے وہ تکلیفیں زبانی ہوں چاہے وہ تکلیفیں عملی ہوں، کسی بھی قسم کی اذیتیں اگر ایمان والوں کو دیتے ہیں تو ان کے لیے دردناک اور ذلت امیز عذاب کی وعید سنائی تھی کہ اللہ پاک نے ان کو دنیا میں ملعون قرار دیا اور آخرت میں ذلت امیز عذاب ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے۔ اب یہ جو مسلمان عورتوں کو اذیت دینا ہے اور مسلمان مردوں کو ناحق اذیت دینا ہے، اس اذیت کی ایک قسم اب اگلی آیات میں ذکر ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم فرمائی۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرنے والے اور قبول کرنے والے تھے، لیکن اسی ماحول میں کچھ بد کردار قسم کے لوگ بھی تھے جن کو منافقین کہا جاتا تھا، اور اسی ماحول میں کچھ یہود بھی تھے جو ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کیا کرتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے، مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اس قسم کی کوششیں وہ ہمیشہ کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ ان کوششوں میں سے ان ظالموں کی ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ جب مسلمان خواتین باہر نکلا کرتی تھیں تو ان مسلمان خواتین کو وہ کبھی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، اور یہ کہہ کر کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ یہ کوئی باندھی ہے، یہ تو نہیں پتہ تھا کہ یہ آزاد عورت ہے، ہم تو یہ سمجھتے کہ یہ باندھی ہے،
تو وہ باندیوں کا نام لے کر گو کہ ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا اور کوئی غلط رویہ رکھنا وہ بھی جائز نہیں تھا۔ لیکن بہرحال جو عفت مآب، جو کسی باقاعدہ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون ہوتی ہے اور جس کے پیچھے اس کے غیرت مند بھائی اور اس کا غیرت مند باپ اور غیرت مند اس کے بیٹے یا غیرت مند اس کا شوہر ہوتا ہے، تو وہ یقیناً یہ نہیں چاہتا کہ کوئی اجنبی آدمی اور غیر محرم آدمی اس کی طرف کسی بری نگاہ سے بھی دیکھے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کا سد باب یہ ہونا چاہیے کہ مسلمان عورتیں جب اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو وہ اپنے چہروں پر حجاب لٹکا کر نکلا کریں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ چہروں پر سر پر دوپٹہ اوڑھنا یہ تو اس ماحول میں رواج تھا ہی تھا، سروں پر دوپٹے کا رکھنا یہ اس ماحول میں رواج تھا ہی تھا، لیکن مزید یہ بتلایا گیا کہ جس طرح سے تم اپنے سروں پر دوپٹہ اوڑھتی ہی ہو، جب تم اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو تو ایک کام تو یہ کرو کہ بڑی چادر لے لیا کرو اور بڑی چادر میں ملبوس ہو کر اپنے جسم کو چھپا کر اپنے گھروں سے باہر نکلا کرو۔ نمبر 2، وہ بڑی چادر جو آپ لوگی اس بڑی چادر کو اس طرح سے آپ ڈالو کہ اس چادر کا کوئی کنارہ آپ کے چہرے پر لٹک رہا ہو اور صرف آپ آنکھ یعنی دیکھنے کی کوئی جگہ تھوڑی سی خالی ہو اور باقی آپ کا چہرہ بھی مکمل طور پر ڈھکا ہوا ہو۔ یہ چہرے کا ڈھکا ہوا ہونا یہ آزاد عورت کی نشانی ہوگی، یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ اس عورت کے پیچھے اس کا عزت مند شوہر بھی ہے، اسی طرح سے اس کا باپ ہے، اس کے بھائی ہیں، اس کی اولادیں ہیں۔ لہذا خبردار اگر کسی نے اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بدترین اور برا انجام ہوگا۔ اور باندیاں اور کنیزیں، لونڈیاں جو تھی، باندیاں وہ عورتیں کہلاتی تھیں کہ جو میدان جنگ سے، میدان جہاد سے کافروں کی عورتیں وہ ہاتھ میں آ گئیں اور ان کو غلام بنا دیا گیا، باندیاں بنا دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم پہلے کر چکے ہیں کہ اب جب اسلام کی دعوت ان کو پہنچ گئی ہے تو ان کو جینے اور رہنے کا حق نہیں تھا، ایک ہی بات تھی کہ یہ اسلام قبول کریں۔ اگر اسلام قبول نہیں کرتی یا نہیں کرتے تو پھر یہ ٹیکس اور جزیہ دیں، اقتدار اسلام کا رہے گا، حکومت اسلام کی رہے گی، ان کی جانوں کا تحفظ، ان کے مالوں کا تحفظ اور ان کی تمام اشیاء کا تحفظ وہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر یہ بات بھی قبول نہیں ہے تو اب اس فتنے کو مٹانا ضروری ہے، اس کے لیے جہاد و قتال ہوگا۔ اور جہاد و قتال میں پھر جو ہاتھ آئیں گے، مرد آئیں گے ان کو غلام بنایا جائے گا، جو عورتیں آئیں گی ان کو لونڈیاں بنایا جائے گا۔ اب ان کو مسلمانوں کے معاشرے میں رکھا جائے گا، کیوں کہ یہ اسلام کے قریب ہو جائے، تاکہ مسلمانوں کی اچھائیوں کو دیکھیں اور اسلام کے محاسن اور خوبیوں کو دیکھیں، پرکھیں اور مسلمانوں کی طرف راغب ہوں اور اسلام قبول کر لیں۔ تو یہ اسلام نے ان پر ایک احسان کیا کہ کفر پر تم ہو، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جاتی، اس لیے کہ نہ اسلام لا رہے ہیں اور نہ اسلام کو آگے پھیلنے دے رہے ہیں، رکاوٹ بن رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح سے انسان کے جسم میں کوئی ناسور پیدا ہو جاتا ہے، کوئی پھوڑا پیدا ہو جاتا ہے اور اس کو کاٹنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے کاٹنا ضروری ہے، آپریشن ضروری ہے۔ اسی طرح سے ماحول اور معاشرے سے ایسے گندے افراد کو ختم کرنے کے لیے اس معاشرے کا آپریشن ضروری ہوتا ہے، اس لیے جہاد و قتال کے احکام آتے ہیں۔ اب اس موقع پر میں عرض کر رہا ہوں کہ تھا تو یہ کہ ان کو ختم کر دیا جاتا، ان کی گردنیں مار دی جاتی، اس لیے کہ نہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور نہ یہ اسلام کو آگے بڑھنے دیتے ہیں۔ لیکن اسلام پھر ان کو مہلت دیتا ہے کہ چلو تم مسلمانوں کے گھروں میں رہو، اور ادھر مسلمانوں کو تاکید کی یہ تمہارے غلام ہیں، یہ تمہاری باندیاں ہیں، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ایسا پہناؤ جیسے خود پہنتے ہو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، مار پیٹ کی اجازت نہیں ہے، چہرے پر مار کی اجازت نہیں ہے، اور جتنا آپ ان سے کام لو اتنا آپ ان کو معاوضہ دو، عوض دو۔ اور ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی مسلمانوں کو ترغیب دی، بہت سارے
گناہوں کا کفارہ غلام کا آزاد کرنا کر دیا کہ زیادہ سے زیادہ ان کو آزادی ملے، تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ معاشرے میں غلام بن کر رہ رہے ہیں۔ قسم کسی نے کھائی، غلام کا کفارہ ادا کرے۔ بیوی کے ساتھ زہار کر دیا، غلام ادا کرے کفارے میں۔ اسی طرح سے کسی نے ناحق قتل کر دیا، کفارہ ادا کرے۔ مزید ترغیب دی آزاد کرنے کی۔ کتنی ترغیب دی؟ اتنی ترغیب دی، یوں سمجھایا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو آزاد کرتا ہے تو اس کے چہرے کے بدلے میں اس کا چہرہ جہنم سے آزاد، ہاتھ کے بدلے میں جہنم سے اس کے ہاتھ آزاد، پیر کے بدلے میں پیر آزاد، غرض یہ کہ پورا کا پورا جسم اس کا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے اس آزاد کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ خیال کرنا کہ اسلام غلام بناتا ہے، غلامی کا تصور دیتا ہے، بالکل بیکار اور بیہودہ بات ہے۔ اس پر ہم تفصیل پہلے بھی کہہ چکے۔ اب یہ جو عورتیں تھیں یہ مسلمانوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھیں، جن کو باندیاں اور لونڈیاں کہا جاتا تھا، کنیزیں کہا جاتا تھا، اور چونکہ ان کو پردے کے معاملے میں رخصت تھی، قدر رخصت تھی، اس لیے کہ ہر وقت یہ اپنے آقا کی خدمت میں رہتی ہیں اور گھر سے باہر جانا آنا مسلسل ان کا رہتا ہے، تو مسلسل اگر یہ پردہ کریں گی اور چہرے کو ڈھانپیں گی تو ان کے لیے ذرا مشکل ہو جائے گا اور گھر کے کام کاج میں مشکل پیدا ہوگی۔ تو ان کو اس طرح سے رخصت دی کہ یہ وہ والا پردہ اختیار کریں جو ایک عورت اپنے محرموں کے سامنے اختیار کرتی ہے۔ ایک عورت اپنے محرم کے سامنے چہرہ کھول کے رکھتی ہے، اپنے بازوؤں کو کھول کے رکھتی ہے اور اپنے پیروں کو جناب کھلا رکھتی ہے، اور اگر جناب آستین اوپر ہو جائے تو محرم رشتہ ہے، کوئی بات نہیں ہے، بیٹے کے سامنے ہے، اسی طرح سے جناب بھائی کے سامنے ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح سے باندیوں کو یہ رخصت دی گئی ہے کہ آپ یعنی اسلامی معاشرے کے اندر اس طرح سے زندگی گزارو جس طرح سے ایک آزاد عورت اپنے محرم رشتوں کے سامنے آتی ہے۔ لیکن آزاد عورت جو ہے وہ جب گھر سے باہر نکلے گی تو فرق سمجھا دیا گیا، آزاد عورت گھر سے باہر نکلے وہ باحجاب ہو کر نکلے۔ کیا فرمایا؟ چہرے پر چادر کو ڈال دے، سر پر بڑی چادر کو ڈال دے۔ جلباب، جلابیب لفظ آیا ہے اور یہ جلباب کی جمع ہے۔ جلباب کہتے ہیں بڑی چادر، اور وہ بڑی چادر کہ جو دوپٹے کے اوپر سے ڈالی جاتی ہے جسم کو ڈھانپنے کے لیے، وہ چادر آپ ڈال دیا کریں اور ایک آنکھ سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو راستہ بھی نظر آئے اور آپ کا چہرہ بھی چھپا رہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پہچان آپ کی پردہ یہ آزاد عورت کی پہچان ہے۔ پردہ یہ کس کی پہچان ہے؟ آزاد عورت کی پہچان۔ آج پردے کو عورت غلامی سمجھتی ہے، آج پردے کو غلامی سمجھتی ہے، جبکہ وہاں غلامی چہرے کا کھلا ہونا غلامی ہے، چہرے کا کھلا ہونا کنیز کی نشانی ہے، لونڈی کی نشانی ہے، اور چہرے کا پردہ ہونا آزاد عورت کی نشانی ہے کہ اس عورت کے پیچھے اس کا چہرہ اتنا قیمتی ہے، اس کے پیچھے عزت دار اس کا شوہر ہے، اس کے پیچھے اس کا باپ ہے، اس کے پیچھے اس کا بیٹا ہے، اس کے پیچھے اس کے بھائی ہیں، اس کا کنبہ، اس کا قبیلہ، اس کا خاندان ہے۔ یہ کوئی بے کنبہ بے قبیلہ عورت نہیں ہے کہ جس کا کنبہ اور خاندان نہ ہو۔ تو اس لیے پردے کا ہو جانا کس کی نشانی ہوئی؟ آزاد عورت کی۔ اب آپ ذرا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے ازواجک اپنی بیویوں سے۔ پردے کا آغاز کہاں سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھرانے سے فرمایا۔ آپ اپنی گھر والیوں کو کہہ دیجئے، اور جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیوں کون ہیں؟ امت کی مائیں، پیچھے تفصیل آ چکی ہے۔ تو اے نبی آپ اپنی گھر والیوں سے کہہ دیجئے، اپنی ازواج سے کہہ دیجئے۔ نمبر 2 وبناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ یہ ان لوگوں پر بھی رد ہو گیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، لفظ بنات آیا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے۔ کیا کہہ دیجئے؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ لٹکا دیا کریں اپنے اوپر، من جلابیبہن اپنی چادروں کا کچھ حصہ، اپنی چادروں کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا دیا کرے۔ یدنین لٹکا دیا کرے، علیہن اپنے اوپر، من جلابیبہن وہ جو بڑی چادر لے کر آپ باہر نکل رہی ہو اس بڑی چادر کا کچھ حصہ آپ چہرے پر لٹکا دیا کرو۔
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس کی تفسیر یہ ارشاد فرماتے ہیں یغطین رؤوسہن ووجوہہن، کہ اپنے سروں کو بھی ڈھانپ لیا کریں اور اپنے چہروں کو بھی ڈھانپ لیا کریں۔ سورۃ النور میں یوں لفظ آیا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، عورتوں کو چاہیے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اپنے دوپٹوں کو اپنے گریبانوں پر ڈالا کریں، یہ سینے کا حصہ خالی نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور ارشاد فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر نہ کیا کریں۔ زینت کس میں ہے؟ چہرے میں۔ زینت ہاتھوں میں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا چہرے کا پردہ ہے، چہرے کا پردہ ہے۔ یہ آیت بالکل صریح اور صاف ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر اپنی چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کریں۔ اور لٹکانے کا معنی کیا ہوا؟ اس طرح سے کہ آپ کا چہرہ چھپ جائے، آپ کا چہرہ نظر نہ آئے۔ آج اس کے متبادل صورت جو نقاب کی ہے، حجاب کی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن نقاب اور حجاب کرنے میں چند باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے۔ آپ ایسے برقع اختیار کریں جو برقع ذرا کشادہ ہو، تنگ نہ ہو۔ نمبر 2، برقع نمائش آرائش والا نہ ہو، اس میں اس قسم کا برقعے کے اوپر کام کیا گیا ہو کہ دور سے ایک شخص کی نظر اس پر پڑے تو نظر جمے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا لباس پہن کر عورت باہر نہ نکلے۔ اور یہ حجاب اور نقاب ساتر ہو، اس کے جسم کو چھپانے والا۔ اور نمبر 4، یہ لباس معطر نہ ہو، خوشبو لگا ہوا نہ ہو۔ اور نمبر 5، ایسا نہ ہو کہ جو تشبہ بالکفار، کافروں کے ساتھ شباہت لازم آئے، ایسا لباس نہ ہو۔ اس قسم کا لباس پہن کر عورت اگر اول تو اس کو حکم ہے کہ گھر سے باہر نہ نکلے، گھر کے اندر رہے، لیکن اگر کسی دینی ضرورت کی وجہ سے یا دنیاوی ضرورت کی وجہ سے نکلتی ہے تو اس طرح سے باحجاب ہو کر نکلے۔ اور پیچھے بتا دیا گیا تبرج الجاہلیہ، جاہلیت کے طریقے پر نہ نکلے۔ بے حجاب ہونا تو جاہلیت بتلایا۔ اب ایک بات بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے سننے کی بات یہ ہے کہ یہ جو حکم آیا پردے کا حکم خواتین کے لیے نا، لیکن یہ حکم براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اے نبی، آپ فرما دیجئے اپنی بیویوں کو، آپ فرما دیجئے اپنی بیٹیوں کو، اور آپ کہہ دیجئے مسلمانوں کی عورتوں کو۔ براہ راست یوں حکم اللہ کی طرف سے آ سکتا تھا کہ اے مسلمانوں کی عورتوں، پیچھے نبی کی بیویوں کو براہ راست بھی خطاب اللہ نے کیا نا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، اے مسلمان عورتوں، یہ لفظ کیوں نہیں آیا؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سہارا لیا گیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے توسط سے امت کے ہر مرد کا سہارا لیا گیا۔ ہر مرد کو حکم ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہہ دیجئے، اور آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور آپ اپنے محرم رشتوں سے کہہ دیجئے کہ جب باہر نکلیں تو پردہ کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پردہ صرف عورت کا مسئلہ نہیں ہے، پردہ مرد کی عزت ہے۔ یہ بات سمجھانے کے لیے یہ حکم مردوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ایک عزت مند مرد کی ضرورت ہے اس کی بیوی پردہ کرے۔ اس مرد کی غیرت ہے کہ اس کی ماں پردہ کرے، ایک مرد کی غیرت ہے کہ اس کی بہن پردہ کرے، بغیر حجاب کے وہ باہر نہ نکلے۔ تو اس لیے مردوں کو خطاب، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا، اور آپ کے توسط سے پھر امت مسلمہ کے ہر مرد کو یہ خطاب۔ تو اب فرمائیے آگے سنیے، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا، پردے کا فائدہ کیا سمجھایا؟ ذالک ادنی، یہ قریب بات ہے، ان یعرفن، کہ یہ پہچانی جائیں گی۔ کیوں جی؟ یہ باحجاب عورت ہے، یہ باپردہ عورت ہے۔ اس باپردہ عورت کے پیچھے اس کا باحیا غیرت مند اس کا شوہر ہے، اس کا غیرت مند باپ ہے، غیرت مند اس کے بیٹے ہیں، بھائی ہیں اس کے،
لہٰذا فلا یؤذین، اب اس کو اذیت کوئی نہیں دے گا۔ وہ جو منافق اذیت دیتے تھے اور چھیڑ چھاڑ کرتے تھے وہ تسلسل رک جائے گا، اس لیے کہ انہیں پتہ چلے گا کہ اگر ہم نے یہاں چھیڑ چھاڑ کی تو ہم مارے جائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اگر اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی پردے کے معاملے میں آج سے پہلے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، آج کے بعد نہ کرو۔ تو بھائی اس آیت بینہ کے سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد، قرآن کے پیغامات پر عمل کرنا مردوں کی بھی ذمہ داری ہے، عورتوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ آئیے ہم اس مجلس میں ہم تہیہ کریں، ہم عہد کریں، مائیں بہنیں جو بات سن رہی ہیں وہ بھی عہد کریں، مرد حضرات بھی جو عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم بھرپور اس کی پابندی کریں۔ کیا ہو جائے گا؟ کیوں آپ معاشرے سے ڈرتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا ہے، ہم نے لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، اللہ کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے۔ اور اگلی بات سنیے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، یہ سخت ڈانٹ اور تنبیہ ہے اور سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے ان منافقوں کو اور ان بد کردار لوگوں کو جو مسلمان عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ان کی عزت، ان کی عفت پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جو درندگی اختیار کر کے کسی بھی راستے سے ان تک پہنچتے ہیں اور پھر جو ہے وہ ناجائز باتیں کرتے ہیں اور ناجائز تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سنیے، لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر یہ منافق لوگ ایسی زیادتی کرنے سے باز نہ آئے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں شہوت پرستی کی بیماری ہے، جن کے دلوں میں شہوت پرستی کی انتہا ہے، اور جن کو ایک ذرا احساس نہیں ہے کہ یہ کسی کی بیٹی، میری بھی تو بیٹی ہو سکتی ہے، اس طرح سے کسی کی بہن ہے تو میری بھی تو بہن ہو سکتی ہے، جو ساری کی ساری حدوں کو پامال کر کے دوسرے کے پاکیزہ رشتے پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ ظالم نہیں سوچتا؟ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، اور مدینہ میں جو بد کردار لوگ ہیں اگر یہ باز نہ آئے، لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، اے نبی ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا، اور پھر یہ اسلامی ریاست کے اندر نہیں ٹھہر سکیں گے، ان کو یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جو یہود بد کردار تھے ان کو تو نکال دیا گیا تھا، ظاہرہ مدینہ منورہ صاف کر دیا گیا، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نضیر، یہ سب یہود جو مدینہ میں آباد تھے اور اس قسم کی برائیاں جو کیا کرتے تھے اور مسلمانوں میں فسادات پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، بالآخر ان سب کو جلا وطن کیا گیا، اور جو منافق قسم کے لوگ تھے وہ باز آگے، اور جناب ان سب باتوں کو دیکھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی یہاں سے نکلنے کا فیصلہ ہو جائے، تو وہ باز آگے، آئندہ کے بعد پھر اس قسم کے واقعات مدینہ میں پیش نہیں آئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر کسی اسلامی ریاست کے اندر اسلامی حکومت ہو تو اسلامی حکومت کی سخت ذمہ داری بنتی ہے ایسے بد کرداروں کو سخت ترین سزا دی جائے اور ان کو ملک بدر کیا جائے اور ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے جو مسلمانوں کی عورتوں پر حملہ کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں کسی بھی طرح کی، گو کہ وہ بدکاری اور زنا کے درجے تک نہیں پہنچ پاتے، لیکن یہ ابتدائی جو مرحلہ ہے کسی کی عزت پر حملہ کرنا، عزت پر ہاتھ ڈالنا، بلا ضرورت جو ہے وہ بات کرنا، یہ سب اسی چیز کے زمرے میں آتا ہے۔ ان کو سخت تنبیہ کی گئی ہے۔ اگلی بات سنیے، ملعونین، ان پر لعنت کی جائے گی، ایسے بد کرداروں پر لعنت کی جائے گی۔ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، اور جہاں پر بھی یہ پکڑے جائیں گے، اینما ثقفوا، جہاں یہ پائے جائیں گے، اخذوا، پکڑے جائیں گے، وقتلوا تقتیلا، اور خوب ان کا خون بہایا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ قتلوا تاکید کے ساتھ ہے، ایک ہے قتل کرنا، ایک قتلوا تقتیلا کا معنی بہت شدت کے ساتھ ان کو ختم کیا جائے۔ اسلامی معاشرے کو پاک کرنا ہے، اسلامی معاشرے میں اللہ پاک امن و امان چاہتا ہے۔ کس کا امن؟ جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ۔ جان کے تحفظ کے لیے قصاص کے احکام آئے، نہیں سمجھے؟ جان کے تحفظ کے لیے کس کے احکام آئے؟ قصاص کے۔ کوئی کسی کی جان کو ناحق مارے گا تو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ مال کے تحفظ کے لیے قطع ید، ہاتھ کاٹنے کے احکام آئے۔
ڈکیتی ہے تو ایک ہاتھ اور ایک پیر کٹے گا، یہ کس کا تحفظ ہے؟ مال کا تحفظ۔ اور عزت کا تحفظ، اگر کوئی کسی پر الزام بہتان تراشی کرے گا تو اس کو کیا ہے؟ کوڑے لگائے جائیں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر وہ اپنا بہتان ثابت نہیں کرے گا تو اسے کوڑے لگائے جائیں گے۔ تو یہ اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داریوں میں یہ بات شامل ہے، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عزت کا تحفظ۔ اور یہ کسی ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ آپ کی جان بھی وہاں محفوظ رہے، آپ کا مال بھی وہاں محفوظ رہے، اور آپ کی عزت بھی وہاں محفوظ رہے۔ یہ ایک اسلامی ریاست اور اسلامی سلطنت کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور یہ اللہ کا طریقہ رائج رہا ہے فی الذین، ان لوگوں میں، خلو من قبل، جو آپ سے پہلے ہیں۔ کیا معنی کہ جب بھی کوئی بد کردار لوگ معاشرے میں اپنا سر اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اہل ایمان کو اور اللہ تبارک تعالیٰ نیک صالح لوگوں کو ان پر مسلط کرتا ہے اور وہ ان کا سر کچل کر رکھ دیتے ہیں۔ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور اللہ کے طریقے میں آپ کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ یسألک الناس عن الساعہ، جہاں احکام کی بات آتی ہے تو وہاں احکام کو ذکر کرنے کے بعد آخرت کا تصور دیا جاتا ہے، پردے کے مسائل و احکام آئے، بد کرداروں کو تنبیہ کی گئی، تصور آخرت کا آیا۔ یہ آخرت میں تم سے سوال ہوگا، یہ پوچھا جائے گا۔ یسألک الناس، اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں، عن الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ سوال جواب کا سلسلہ کب ہوگا؟ قل، کہہ دیجئے، انما علمها عند اللہ، اس کا صحیح علم تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعة تکون قریبا، اور تجھے کیا خبر ہے، سمجھ لو کہ قیامت قریب آ چکی ہے۔ اس لیے کہ وقت کا تعین تو نہیں بتایا، باقی ساری نشانیاں اس کی بتا چکے اور نشانیوں کا ظہور بھی ہو چکا، اس لیے سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے۔ ان اللہ لعن الکافرین، بے شک اللہ تبارک تعالی لعنت کرتا ہے کافروں پر، وأعد لهم سعیرا، اور ان کے لیے اللہ نے تیار کر کے رکھا ہے سعیرن، دوزخ کو، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اس جہنم میں وہ نہیں پائیں گے کوئی اپنا حمایتی نہیں پائیں گے، ولیین، کوئی اپنا حمایتی نہیں پائیں گے، عذاب کو دور کرنے والا نہیں پائیں گے، ولا نصیرن، اور نہ کوئی اور مددگار پائیں گے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن، وہ دن آنے والا ہے جس دن تقلب وجوہہم فی النار، یہ ان کے چہرے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے جہنم کے اندر۔ کیا معنی الٹ پلٹ ہونے کا؟ معنی کبھی دائیں بھاگیں گے، کبھی بائیں بھاگیں گے، سفارش کے لیے کبھی اس سے کہیں گے، کبھی اس سے کہیں گے۔ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ارے بھائی اس حسرت اور افسوس سے پہلے اس دنیا میں عمل کر لو۔ کیا کہیں گے؟ یقولون، کہیں گے جہنمی، یا لیتنا، ہے افسوس، ہے ہماری تباہی، کاش اطعنا اللہ، ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے، واطعنا الرسول، اور ہم رسول کی اطاعت کر دیتے۔ تو اب سنیں نا، پیچھے جو احکام گزرے ہیں، ان احکام میں کاش ہم اللہ کی اطاعت کر لیتے۔ پردے کے مسائل گزرے ہیں، عفت اور پاک دامنی کے مسائل گزرے ہیں، کاش ان احکامات میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیتے۔ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبیل، اپنی گمراہی کا سبب بیان کریں گے کہ ہم جو گمراہ ہوئے، دین سے پیچھے ہٹے، کیوں ہٹے تھے؟ وہ یہ کہیں گے، اے اللہ ہمیں گمراہ کیا ہے، فلاں نے گمراہ کیا ہے، فلاں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، فلاں نے ہمیں باطل راستہ دکھایا، ہم اس کے پیچھے چل پڑے، اندھے ہو کے چل پڑے، اندھے ہو کے چل پڑے۔ اس سے مراد باطل پرست پیشوا بھی ہیں، اس سے مراد ہر غلط راستہ دکھانے والا شخص ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو اس دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف شوشے اور اعتراضات چھوڑتے ہیں، اور اعتراضات کو سن کر ہمارا سیدھا سادہ مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ مثلا، ارے پردہ تو اس زمانے کی بات تھی، آج کی ضرورت، آج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ ایک عورت پردہ کرنا چاہ رہی ہے، کر رہی ہے، اور اس طرح کے شوشے اور اعتراضات وہ سنتی ہے، پیچھے ہٹ جاتی ہے۔ گویا کہ اس ماحول سے وہ متاثر ہو گئی، اور اس ماحول سے متاثر ہو کر اس نے اس پردے کو چھوڑ دیا، حکم کو چھوڑ دیا۔ تو قیامت کے دن یہ کہیں گے، اے اللہ ہمیں فلاں فلاں نے گمراہ کیا۔ وقالوا ربنا، کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا، ہم نے اطاعت کی تھی، سادتنا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات مانی تھی اور اپنے بڑوں کی بات مانی تھی، اور
وَكُبَرَاءَنَا، اور ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں کفر کی تلقین کی، گمراہی کی باتیں سکھائیں، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، ہم راستہ بھول گئے، بھٹک گئے، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے جنہوں نے ہمیں ستایا اور جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا، وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اے اللہ ان پر بڑی لعنت بھیج، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ۔ یہ باتیں تو وہاں ہوں گی، گویا کہ اظہار براعت وہ بھی کریں گے، اے اللہ انہوں نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تو ان کو صرف ایک راستہ باطل کا دکھایا تھا، اس پر یہ چل پڑے، اور وہ کہیں گے اے اللہ انہی کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اس کی تفصیل آگے سورہ سبا میں بھی آئے گی کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے براعت کریں گے۔ اب ایک آخری جو رکوع ہے، اس رکوع کی پہلی آیت بینہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی، خبردار تم رسول کو اذیت نہ دیا کرو، اللہ کے نبی کو اذیت نہ دیا کرو، اللہ کے نبی کو اذیت نہ دیا کرو، اللہ کے رسول کو اذیت نہ دیا کرو۔ میرا عزیز دوستو اور بزرگو، اللہ کے رسول کو اذیت نہ دیا کرو، کہا ایسے تم نہ ہو جاؤ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو اذیت دی اور تکلیف دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان الزامات سے بری فرمایا۔ معنی یہ کہ نبی کی مقدس شان پر کسی قسم کے اعتراضات مت کیا کرو، اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے سورۃ النور میں گزر چکا کہ نبی کے گھرانے پر الزام لگایا، بہتان تراشی کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر، اس سے نبی کو اذیت اور تکلیف ہوئی ہے۔ اسی طرح سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مطلقہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب نکاح فرمایا تو اس پر یہ باتیں اٹھنے لگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے متبنہ منہ بولو بیٹے زید بن حارثہ کی بیوی سے یعنی اپنی بہو سے نکاح کر لیا، جبکہ قرآن نے پیچھے شروع میں کہا سورہ احزاب کے آغاز میں کہ ما ہن امہاتہم، یہ تمہاری مائیں نہیں بنتی اس طرح سے، اور یہ تمہارے جناب منہ بولے بیٹے تمہارے بیٹے حقیقی نہیں بنتے، یہ صرف تمہاری زبانی باتیں ہیں، یہ تمہاری میراث میں شریک نہیں ہوتے۔ پردے کے مسائل اسی طرح سے رہیں گے، بہت تفصیل سے ہم اس پر بات کر چکے ہیں، لیکن اس قسم کی باتوں سے رسول کو اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف کیوں دیتے ہو اپنے رسول کو؟ اس قسم کی باتیں نہ کرو۔ ایک اور تکلیف ہے جس کو آج ہم تکلیف نہیں سمجھتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کا دل خوش کیا اس نے میرا دل خوش کیا، اور جس نے میرا دل خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے میرے کسی امتی کو ناراض کیا اس نے مجھے اذیت دی، اس نے مجھے تکلیف دی، اس نے میرا دل توڑا۔ بلا وجہ کسی امتی کو اذیت دینا، مسلمان کو تکلیف دینا بغیر کسی سبب، ایک تو یہ غیر دانستہ طور پر اڑوس پڑوس میں تکلیف ہو جاتی ہے، آپ کو احساس ہوا، ادراک ہوا کہ ہاں یہ غلط ہوا ہے، آپ فوری معذرت کر لیں، لیکن ایک آدمی اس اذیت پر جمع ہوا اور ڈٹا ہوا کہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں، اس کی یہی سزا ہونی چاہیے۔ ارے اللہ کے بندے، آپ سوچو تو صحیح کہ آپ کے گھر میں آپ کی اولادیں ہیں، ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، 4 بیٹے ہیں، 6 بیٹے ہیں، ان بیٹوں میں سے ایک بیٹے کو اگر پڑوسی ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، باقیوں کو نہیں دیتا، تو کیا جس کو وہ تکلیف دیتا ہے اس تکلیف دینے کی وجہ سے وہ پڑوسی جو اذیت دینے والا ہے وہ آپ کی نظروں میں کبھی بھی جھنچے گا؟ کبھی بھی آپ اس کو اچھا سمجھیں گے؟ کیوں؟ آپ کے بیٹے کو اذیت دے رہا ہے، کیوں؟ آپ کو اپنے بیٹے سے اپنی اولاد سے محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے، حالانکہ وہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، آپ کو کچھ نہیں کہا اس نے، لیکن آپ کے بیٹے کو تکلیف اس نے دی۔ بالکل یہاں بھی یہ سمجھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا امتی پیارا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ایسا ہی پیار ہے جس طرح سے ہمیں اپنی اولادوں سے پیار ہے، بلکہ اس سے زیادہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے پیار ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی امتی کو کیوں اذیت دیتے ہو؟ تو یہ اذیت دینا بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا ہے۔ نمبر 2، کھلم کھلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا، کھلم کھلا نافرمانی کرنا، کھلم کھلا بغاوت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے مترادف ہے۔
اس کی مثال عرض کرتا ہوں، ایک باپ ہے اور اس کا ایک دشمن ہے، اور اولادیں آ کر ٹھیک ہے باپ کے ساتھ ہمدردی کا تذکرہ کرتی ہیں اور ہمدردی کا اظہار کرتی ہیں، لیکن طور طریقے وہ دشمنوں کو اپناتی ہیں۔ وہ اولادیں طور طریقے کس کے اپنا رہی ہیں؟ باپ کے دشمن کے طور طریقے کو اپنائے تو یہ باپ کے لیے اذیت ہے۔ اسی طرح سے اگر یہ امتی یہود و نصارہ کی وضاحت پر آتا ہے، یہود و نصارہ کی تہذیب پر آتا ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے رہا، یہ سخت گناہ کی بات ہے۔ اب سنیے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا، مت ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، آذوا موسیٰ، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ پاک نے ان کو بری کر دیا جو کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مختلف قسم کے الزامات تھے۔ ان الزامات میں سے ایک الزام مثال کے طور پر یہ تھا کہ قارون نے ایک عورت کو تیار کیا اور بڑا پیسہ اس کو دیا اور یہ کہا کہ تم موسیٰ کے خلاف، یہ موسیٰ کے بارے میں تم یہ کہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، زنا کا عمل کیا ہے، تجھے اتنے اتنے پیسے دوں گا۔ اس قسم کی لالچ دے کر اس عورت کو مجمع میں جب لایا گیا، لیکن اس کی زبان سے یہ لفظ نہیں نکل سکا، اس نے برملا وہاں اقرار کیا کہ مجھے اتنے اتنے پیسے دیے گئے اس وجہ سے، اور یہ بات مجھ سے کہلوانے کے لیے کہا گیا، اگالنے کے لیے، یہ بات کہنے کے لیے مجھے اتنا اتنا مال دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کے تمام الزامات سے جو نبیوں پر لگا کرتے ہیں، اللہ نبیوں کو بری کرتا ہے۔ کیوں؟ نبیوں کی ذات بہت مقدس ذات ہوا کرتی ہے، اللہ پاک ہمیشہ برات کا انتظام کرتا ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوگ کسی شک اور شبہے میں مبتلا ہوئے ہوں اور اللہ نے برات کا فیصلہ نہ کیا ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، تہمت لگی، منافقوں نے تہمت لگائی ہے، تو ظاہر ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر تہمت ہے اور آپ کے گھرانے پر الزام آ رہا، اللہ پاک نے خود برات نازل فرمائی، سورۃ النور کے 2 رکوع اس پر نازل فرمائے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں ایک بہت معزز انسان تھے اور ان کی دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوتی تھی، اور اللہ نے ہر نبی کو وجاہت عطا فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ زبانی ایذاؤں سے بچو، کیوں کسی کو ایذا دیتے ہو؟ اتقوا اللہ، تم گناہوں سے بچتے رہو، اللہ کا ڈر اختیار کیا کرو، وقولوا قولا سدیدا، اور صاف ستھری بات کہا کرو، ایک تو زبان سے ٹھیک بات نکالا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، زبان سے کسی پر بہتان تراشی اور الزام تراشی بھی مت کیا کرو، کسی کے خلاف جھوٹی گواہی بھی مت دیا کرو۔ اگر زبان آپ کی قابو میں آ جائے، کیا آ جائے؟ زبان قابو میں آ جائے تو کیا ملے گا تمہیں؟ اگلی بات سنیے، یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کرے گا، اللہ پاک تمہارے اعمال کو قبول کرے گا، اللہ پاک تمہیں نیک اعمال کی توفیق دے گا، یہ سب معنی ہیں یصلح لکم اعمالکم۔ اور نمبر 2، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اب ایک حدیث سن لیجئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبح جب ہوتی ہے تو روزانہ جسم کے سارے اعضاء زبان کو واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ کے واسطے تو ٹھیک رہنا، تو اگر ٹھیک رہی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اور اگر تو خراب ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، تو تیری وجہ سے ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، ہمیں بھی جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے زبان پر بڑا دار و مدار ہے جسم کے سارے اعضاء کا، اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کی کوشش کیا کرو، لغویات سے اپنی زبان کو بچاؤ، بیہودہ باتوں سے بچاؤ، جھوٹ بولنے سے بچاؤ، فحش گوئی سے اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو بہت ساری نصیحتیں کی، آخر میں ایک نصیحت یہ کی ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھنا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ جہنم میں اکثر و بیشتر جو طبقہ آئے گا وہ زبان کے جرم کی وجہ سے آئے گا۔ یہ ایک ایسی زبان، کہتے ہیں جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، اس کا جسم بہت چھوٹا سا ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں اس کی 20 آفتیں ذکر فرمائی، آفات اللسان، آفات اللسان، 20 بڑے بڑے زبان کے گناہ جو آفتیں ہیں جو انسان کو سیدھی جہنم کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آج ہم اس میں پرواہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس کو چاہا طنز کر دیا، جس کو چاہا طعنہ دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کرنے کی کوشش کی، جھوٹ بولا، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ایسا جملہ بولا، ہم نے کہا مذاق کر رہے تھے جی،
یا ہم تو مذاق کر رہے تھے، اس کا دل توڑ دیا، وہ گھر میں جا کے سوچ میں پڑ گیا۔ بدترین انسان وہ ہے کہ جس آدمی کے پاس سے کوئی آدمی گزرے تو وہ کنارہ کش ہو کے گزرے کہ بھائی یہ زبان کا بڑا گندا ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ الجھاوا ہو جائے تو یہ کوئی بکواس کرے۔ یہ بدترین انسان ہے کہ جس کی زبان کی ایذا سے دوسرے محفوظ نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں سے دوسروں کو محفوظ کرو بھائی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کیا۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ یہاں ایک انسان کی تعریف بھی ہے اور انسان کی مذمت بھی ہے۔ کہا یہ عظیم الشان امانت، یہ امانت سے مراد کیا ہے؟ امانت تکلیف، مکلف بنانا۔ یہ مکلف بنانا، اللہ کے احکام کا پابند بنانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکلف بنانا۔ اس کو عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں تکلیف، یہ اردو والی تکلیف نہیں ہے، مکلف بنانا۔ تو معنی یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو آسمانوں پر اللہ نے امانت کو پیش فرمایا، مکلف ہونے کو، کہ میں آپ کو امانت دیتا ہوں، اگر آپ نے اس کی ادائیگی کر لی، آپ کو اس کی ادائیگی کرنی ہے، نہیں کرو گے، پوچھا، آسمانوں نے بھی پوچھا، اللہ نے آسمانوں کو شعور عطا فرمایا، زمینوں کو شعور عطا فرمایا، پہاڑوں کو شعور عطا فرمایا، آسمانوں اور زمینوں کے سامنے یہ مکلف ہونے کی بات پیش کی تو انہوں نے پوچھا، اللہ اگر ہم اس کی پابندی کریں گے تو کیا ملے گا؟ کہا میری طرف سے جزا ملے گی۔ اے اللہ اگر ہم کوتاہی کر بیٹھے تو کیا ہوگا؟ پھر سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا اللہ ہم نہیں کر سکتے یہ کام، ہم کمزور ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ انسان کے سامنے پیش کی بات کہ آپ کو مکلف بنایا جا رہا ہے، آپ کو زمین پر اپنا نائب اللہ بنا رہا ہے، دھرتی پر اللہ کے احکام پر خود بھی تو نے عمل کرنا ہے، دوسروں کو بھی کروانا ہے، بتاؤ اس امانت کو لوگے؟ اس نے فوراً اٹھا لیا، جی اللہ میں لے لوں گا، میں لے لوں گا۔ انہ کان ظلوما جہولا، کہا کہ یہ ظالم نکلا، یہ جاہل نکلا، یہ ظالم بھی نکلا، یہ جاہل بھی نکلا۔ اب ترجمہ سنیں پوری آیت کا، پھر میں اس میں ایک نکتہ بتاتا ہوں۔ انا عرضنا الامانۃ، بے شک ہم نے امانت کو پیش کیا آسمانوں پر۔ میں نے عرض کیا کہ آسمانوں میں شعور پیدا کیا اللہ نے، اور ویسے بھی ہمیں تو دیکھنے میں آسمان، زمین، پہاڑ بے جان نظر آتے ہیں، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ یہ پہاڑ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی تسبیح نہیں کرتے تھے کیا؟ کرتے تھے۔ تو اتنا شعور تو اللہ نے ان کو بھی عطا فرمایا کہ یہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں۔ والجبالی، اور پہاڑوں پر ہم نے اس امانت کو پیش کیا، فابینا، لیکن انکار کر دیا، پہاڑوں نے بھی اٹھانے سے، زمین نے بھی، آسمانوں نے بھی، فابینا انکار کر دیا، یحملنہا کہ اس امانت کو اٹھائیں، واشفقنا اور ڈر گئے، منہا اس بڑے بارے گراں سے وہ ڈر گئے، وحملہا الانسان، انسان نے تو اس کو اٹھا لیا، انسان نے اس کو اٹھا لیا، اور انسان نے کہا میں قبول کرتا ہوں اس بڑی ذمہ داری کو۔ انہ کان ظلوما جہولا، بے شک یہ بڑا ظالم نکلا، بڑا جاہل نکلا۔ اب یہاں انسان کی مدح بھی ہے، انسان کی مذمت بھی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے سامنے بڑی امانت پیش کی، اس نے فوری اٹھا لی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کے اٹھانے کا نتیجہ کیا ہوگا، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دے کون رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے، بھائی چلو لے لو، اللہ دے رہا ہے نا، مدد بھی کرے گا اللہ۔ نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ہے، مثال کے طور پر کوئی چاہنے والا کسی کو کوئی چیز دے، بھائی اس کے اندر کیا ہے؟ سانپ ہے، بچھو ہے، آگ ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اگلے کو محبت ہے تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ فوری لے لے گا کہ نہیں یہ دینے والا بھی میرا خیر خواہ ہے اور مجھے بھی اس سے محبت ہے، اس کو بھی مجھ سے محبت ہے، یہ جو بھی دے گا مجھے قبول ہے۔ محاورے میں نہیں کہتے ہو بھائی تم زہر بھی کھلاؤ گے تو ہم کھا لیں گے، کون کھاتا ہے؟ سمجھے؟ اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ سے اس انسان نے لے لیا اس بارے گراں کو، اس لیے کہ انسان نے یہ دیکھا کہ یہ دینے والا اللہ ہے، بس کیا دے رہا ہے، اس کا نقصان کیا ہوگا، اس کی پرواہ اس نے نہیں۔ اس حساب سے تو انسان کی مدح ہے۔ انہ کان ظلوما، یہ بیچارہ اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، اور جہولا، انجام کے اعتبار سے بے خبر تھا کہ آگے ہوگا کیا۔ پھر
ٹھیک ہے. اور دوسرے اعتبار سے یہ جو ہے وہ ضم ہے، مذمت ہے. انہ کان ظلوما جہولا، یہ جناب اٹھایا تو اس نے ہے لیکن اس کے بعد ظلم کیا اس نے، مانا اس امانت کی پاسداری نہیں کی تو یہ ظلم کیا. اگر وہ دینیات عقائد میں سے ہے تو شرک میں مبتلا ہو گیا، عبادات میں سے ہے تو ترک عبادت اس نے کر دی، معاملات میں سے ہے تو معاملات کو اس نے چھوڑا، تو گویا کہ اس نے کیا کیا؟ یہ ظلم کیا. اور جہولن، اور اسی طرح سے بڑا جاہل نکلا، اس امانت کو اس نے سیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، اس کو پرکھا نہیں، اس کو جانچا نہیں، اس کو سیکھنے کی اس نے کوشش نہیں کی، اس اعتبار سے یہ جاہل ہے. تو اس جہالت سے اور اس ظلم سے ہم اپنے آپ کو نکالیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، آگے آئے گا سورہ فاطر میں، ہم نے اس کتاب کا وارث بنایا بہت ساروں کو. فمنہم ظالم لنفسہ، بعضوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ومنہم مقتصد، بعض جو درمیانہ روی اختیار کرتے رہے، ومنہم سابق بالخیرات، بعض نیکیوں میں آگے بڑھتے رہے. تو ہم سابق بالخیرات بنے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اب اس کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے کہ پھر نتیجہ یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں کو جو مدینہ منورہ کے اندر یا کسی بھی اسلامی ریاست کے اندر اس قسم کی بد کرداریاں کرتے ہیں جس سے مسلمان مردوں اور عورتوں کو اذیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے منافقوں کو سخت سزا دیتا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اور مشرکوں کو مردوں کو اور مشرک عورتوں کو. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور ایمان والوں کی اللہ توبہ قبول کرتا رہتا ہے، مردوں کی بھی اور عورتوں کو بھی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اس کے بعد سورہ سبا ہے. سورہ سبا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے، خوب شرک کا رد ہے، باریک سے باریک شرک کی اقسام، ان شرک کی اقسام کا رد ہے. بتوں کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں قرب پیدا کریں گے، کوئی قرب پیدا نہیں کریں گے. یہ تم جو ان کی پوجا کرتے ہو یہ سراسر گمراہی کا راستہ ہے. اسی طرح سے بعض نے کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل میں ان کو آسمان اور زمین کے بعض حصوں کا مالک بنا دیا ہے، اس لیے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ بعض حصوں کا مالک بنانے کا مطلب روزی کا اختیار اللہ نے اس کو دے دیا ہے، بیٹے دینے کا اختیار اللہ نے اس کو دے دیا ہے، بیٹیاں دینے کا اختیار فلاں کو دے دیا ہے. تو بھائی ان کو راضی کرو تو بیٹے بیٹیاں ملیں گے، ان کو راضی کرو تو حاجات پوری ہوں گی. اللہ نے جو ان کو اختیار دے دیا ہے رد کر دیا. نہیں، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا، کسی کو ایسا اللہ پاک نے اختیار نہیں دیا کہ اس کو سفید سیاہ کا مالک بنا دیا. کچھ نے کہا کہ نہیں اللہ نے اختیار تو نہیں دیا، اللہ نے ساتھ شریک کر لیا ہے. کہا نہیں، ان کو شریک بھی اللہ پاک نے نہیں فرمایا. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك، ان کو اللہ نے شریک نہیں کیا آسمان اور زمین کی کسی چیز میں. بعض نے کہا کہ نہیں چلو شریک تو نہیں کیا، البتہ یہ اللہ کے مددگار ہیں، جیسے کہ بادشاہ کو مددگاروں کی ضرورت پڑتی ہے اسی طرح سے ان کو بھی یہ بھی اللہ کے مددگار ہیں. فرمایا نہیں، یہ اللہ کے مددگار بھی نہیں. جب مددگار ہیں تو مددگاروں کو راضی کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا. پھر ایک نظریہ یہ نکلا کہ نہیں مددگار تو نہیں ہے، البتہ یہ اللہ کے چہیتے اتنے ہیں کہ ان کی بات اللہ ٹالتا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہو اللہ ان کی بات نہیں ٹالتا، اور ہم جیسا کیسا گناہ کر لیں اگر ہم ان کو راضی کر لیں گے یہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے. فرمایا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ، خبردار اللہ کے یہاں یہ سفارش نہیں کر سکتے اس طرح سے. تو خوب اس طرح سے شرک کا رد کیا اور کئی مثالوں کے ذریعے سے پھر سمجھایا، اور ساتھ ساتھ یوں سمجھے کہ مشرکین تابعین متبوعین، کیا معنی؟ کہ جو اس دنیا میں دوسروں کی بات سن کر شرک اور گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور جن کی بات سن کر گمراہی اور شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، ان دونوں کا مکالمہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے ذکر فرمایا. یہ بھی ابھی آئے، ٹھیک ہے بھائی. اور اسی طرح سے ناشکری کا انجام بد، یہ اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ ہے. یہ 50 آیات پر مشتمل سورت ہے اور اس کا نام ہے سورہ سبا. اور سبا ایک قوم ہے جس کا آگے تذکرہ آئے گا. یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان دونوں پیغمبروں کے بیچ کا جو زمانہ ہے اس زمانے کے حالات، قوم سبا کے حالات اس وقت کے حالات ہیں. آگے تفصیل سے آ رہے ہیں، وہاں میں کچھ باتیں عرض کروں گا.
دیکھیے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، قرآن مقدس کے میں نے عرض کیا تھا 4 اجزاء تھے. پہلا حصہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی حمد سے شروع ہوتا ہے. دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض سورۃ الانعام سے، وہ بھی الحمد سے ہے. تیسرا حصہ پھر شروع ہوتا ہے سورہ کہف سے الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور چوتھا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ سبا سے. ہر حصے کو حمد سے شروع کیا گیا، ہر حصے کو حمد سے شروع کیا گیا. اور اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے جو حصہ ہے وہ بھی تقریباً 7 ساڑھے 7 پاروں کے قریب ہے، اور اس کے بعد جا کے دوسرا حصہ بنتا ہے 15ویں پارے کے اندر، اور اس کے بعد جا کے تیسرا حصہ بنتا ہے 22ویں پارے کے اندر، اور پھر یہاں سے آخر تک یہ چوتھا حصہ ہے. الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تو احکام کے اعتبار سے 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا. یہ آخری حصہ ہے کہ اس جہان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے، اسی ہی کی بادشاہت ہے، اسی ہی کی حکومت ہے، اس کے سوا کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں ہے. وہی ہے سب کچھ کرنے والا، سارا اختیار اسی کے پاس ہے. یہ آخری حصہ، اس میں یہ مضمون ہے الحمدللہ الذی، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ سارا اسی کا، اور جو زمینوں میں ہے وہ سارا اسی کا. یہ جب لفظ آتا ہے تو میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں یہاں پر، آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ سارا اسی کا، خلقن ملکن تصرفن. معنی یہ ہوا آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا خالق بھی اللہ. خالق تو ہے ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ خالق بنا کر اس نے کسی اور کو دے دیا، مالک بنا دیا. نہیں نہیں نہیں، مالک بھی وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں. اور نمبر 3 ٹھیک ہے مالک وہ ہو، تصرف کسی اور کو دے دیا، بھائی تم تصرف کرو اس میں. آسمان آج سورج تم اپنی مرضی سے طلوع کرو، آج جناب چاند تم اپنی مرضی سے لے کے آؤ، آج بارش تم اپنی مرضی سے لے کے آؤ. نہیں نہیں نہیں، تصرف بھی اسی کا ہے. ارے بات سمجھے بھائی، یہ ہے نظام. ہم بڑا زور لگاتے ہیں کل ضرور برسے گی، برسے گی، نہیں برسی. بات سمجھے بھائی، بڑی سخت پیشن گوئی کرتے ہیں کہ ہوگی، نہیں ہوئی. ہاں کبھی کبھی ٹھیک نکل جاتی ہے، سمجھے بھائی. تو یہ تو تخمینی چیزیں ہیں بھائی، اس میں ایسے دعوے بھی نہ کرو، ایسے دعوے مت کرو. اللہ پاک تو دکھاتا ہے نا کہ بھائی تمہاری مشینری، تمہارا نظام فیل ہے، میری قدرت کے سامنے کوئی شے نہیں ہے. سمجھے بھائی، کبھی کبھی اللہ پاک دکھاتا ہے، اچھا بھائی تم خوش ہو جاؤ، چلو تم نے آج پیشن گوئی تھی ہو گئی، لیکن جیسے تم نے کہی تھی ایسے نہیں ہوئی. جس وقت صحیح تعین اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوگی، کس کیفیت اور نوعیت کے ساتھ ہوگی، یہ اللہ ہی جانتا ہے. ان اللہ عنده علم الساعہ، پیچھے پڑھ چکے ہیں، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور بارش کے ٹھیک ٹھیک ہونے کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. اور یہ نافع بنے گی، ضار بنے گی، یہ کیا پتا، اللہ ہی جانتا. ارے وہ پرچہ بھی تو نکال لیتے ہے. بارش کے موقع پر کیا کیا دعائیں پڑھنی چاہیے، اور اس کا ہم نے ایک پرچہ تیار کیا تھا، تو وہ ابھی نکال لو تاکہ سب لے لیں. اور بڑا مفید ہے، اور یہ سمجھے کہ بہت اہم چیزیں ہیں وہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے موقع پر کیا کیا چیزیں پڑھی ہیں، اتنی پیاری دعائیں، اتنی پیاری دعائیں. جب آندھی چلتی تو آپ کیا پڑھتے تھے، بارش کا ابتدائی حصہ ہوتا تو آپ کیا پڑھتے تھے، جب گرج چمک ہوتی تو آپ کیا پڑھتے تھے، جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ کیا پڑھتے تھے، جب تیز موسلا دھار ہوتی تو کیا پڑھتے تھے، اور جب بارش زیادہ ہو جاتی تو آپ کیا پڑھتے تھے. وہ سب دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں. کوئی آدمی سیکھو تو صحیح. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بڑی تفصیل سے ہم نے یہ موضوع عرض کیا تھا جمعے کے بیان میں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب بارش کے آثار ابتدائی نظر آنا شروع ہوتے نا تو آپ علیہ السلام کی طبیعت پر گھبراہٹ کے آثار طاری ہو جاتے، کبھی اندر کبھی باہر، کبھی اندر کبھی باہر، اس طرح سے. اور جب بارش ہو جاتی اطمینان سے تو پھر آپ خوش ہو جاتے. اور میں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ اتنے غمگین، اس طرح سے آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عائشہ اس لیے کہ یہ جو بادل آتا ہے نا، اس میں 2 نوعیتیں ہوتی ہیں، یہ رحمت بھی ہے اور یہ عذاب بھی بن کے آتا ہے.
اور جب یہ بادل آتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں قوم عاد والا حال نہ ہو جائے. اور آپ جانتی ہو قوم عاد پر جب بادل آتا ہوا ان کو نظر آیا سورہ احقاف میں، کہنے لگے ھذا عارض ممطرنا، یہ آیا بادل، بس ابھی برسے گا اور ہماری کھیتیاں سیراب ہوں. حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا بل ہوا مستعجلتم بہ، ارے نہیں، یہ تمہارے لیے رحمت نہیں بن کر آیا، یہ وہ عذاب ہے جس کو تم طلب کرتے تھے. ریح فیہا عذاب علیم، یہ وہ تیز اور تند ہوا ہے جس میں دردناک عذاب ہے. تدمر کل شیء بامر ربھا، اور اس ہوا نے پھر اکھیڑ کر پھینک دیا ہر شے کو اللہ کے حکم سے، یہاں تک کہ ان کے محلات کو، ان کے بنگلوں کو، ان کے گھروں کو، سب کچھ تہس نہس کر دیا. اور درخت زمین سے اکھیڑ دیے اس ہوا نے، اور انسانوں کو فضا میں اٹھایا اور ان کے سر آپس میں ٹکرائے، اور جسم ٹکرانے کے بعد جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کے زمین پر گرے. سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتری القوم فیہا سرعا، 7 دن 8 راتیں مسلسل وہ ہوا اس قوم عاد پر مسلط رہی اور اس طرح سے تباہ کر دیا. قرآن کہتا ہے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، لمبے لمبے جسم جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں بڑے بڑے پڑے ہوئے. اور فہل تری لہم من باقیہ، اللہ نے پوچھا بتاؤ کوئی باقی بچا ان میں؟ جو من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے، ہم سے زیادہ کسی اور کی طاقت ہے؟ ہم سے زیادہ بلا کوئی طاقتور ہے؟ اولم یروا ان اللہ الذی خلقہم هو اشد منہم قوہ، یہ ظالم نہیں جانتے تھے جس اللہ نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے زیادہ طاقتور ہے؟ سمجھو بھائی. تو بھائی یہ اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں بھی ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ عذاب کے پیش خیمے بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. ہمارے ہاں بارشوں میں کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں، ایک تفریح مچ جاتی ہے جناب چھتوں پر اور جناب باہر اور فلاں، کوئی مذائقہ نہیں. شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے اگر بارش سے لطف اندوز ہو، بارش کے موسم سے چھت پر چل کے نہا لے، کوئی حرج نہیں، شریعت اس سے نہیں روکی. آپ علیہ السلام کے جسم پر پانی پڑ رہا بارش کا، آپ خوش ہو رہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ پانی تو میرے رب کے قریب سے آیا ہے. بات سمجھے؟ بادلوں سے آیا نا، آپ اس پانی سے اس لیے محبت کر رہے. یہ کیا ہے؟ وہ بارش کا قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب کر رہا ہے اور اللہ کے قریب کر رہا ہے. یہ مزاج ہے وہاں پر. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ تو بہرحال میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آسمان و زمین کا سارا تصرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضہ قدرت میں، اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور ساری حمد اسی ہی کے لیے ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا ہے اور خبیر باخبر ہے، جاننے والا ہے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ، یہ اللہ کا علم دیکھو، اللہ کا علم دیکھو. بتاؤ ایسا علم کائنات میں کس کا ہے؟ پھر کس کو ہم سجدہ کریں؟ کسی کا ایسا علم ہو تو اس کو ہم سجدہ کریں، کسی کا ایسا علم ہو تو ہم اس کے سامنے اپنی حاجت لے کر جائیں. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، ارے وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے. کیا داخل ہوتا ہے؟ زمین میں جتنے قطرے داخل ہوئے وہ اللہ جانتا ہے. اللہ اکبر. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ علیہ السلام سن رہے اور وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے اور بڑے عجیب کلمات سے اس نے اللہ کی حمد و ثنا کی. کیا خوب کلمات تھے اور آپ علیہ السلام کو اس کے کلمات بڑے اچھے لگے. کہنے لگا یا من لا تراہ العیون نحمدک، میں آپ کی تعریف کر رہا ہوں، اے وہ ذات جس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. ولا تخالطہ الظنون، اور جو وہم اور گمان میں بھی نہیں آ سکتا. ولا یصفہ الواصفون، تعریف کرنے والے تھک جائیں لیکن اس کی تعریف نہیں کر سکتے. ولا یخشى الدوائر، زمانے کی گردشوں سے وہ نہیں خوف کھاتا. ولا یخشى الدوائر. یعلم مساقیل الجبال، پہاڑوں کے بوجھوں کو بھی جانتا ہے. ومکائیل البحار، اور سمندروں کے اندر جو پانی ہے اس کا وزن بھی جانتا ہے. وعدد قطر الامطار، بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے. سن رہے ہو؟ بارش کے قطروں کو بھی جانتا ہے کہ کتنے قطرے آج برسے اور کل کتنے برسیں گے اور قیامت تک کتنے. وعدد ورق الاشجار، اور ساری کائنات کے درختوں کے پتوں کو بھی وہ جانتا ہے. کوئی پتا اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا.
لا تواری سماء سماء، ایک آسمان دوسرے آسمان تک دیکھنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنتا، نہ ایک زمین دوسری زمین تک دیکھنے کے لیے اس کے سامنے رکاوٹ بنتی۔ اور ولا جبل ما فی وعرہ، اور سمندر کی اور پہاڑوں کی تہ میں جو کچھ ہے وہ بھی اسے نظر آتا ہے، اور سمندروں کی تہوں میں جو کچھ ہے وہ بھی اسے نظر آتا ہے، کوئی شے اس سے چھپی نہیں ہے۔ زمین کے اندر داخل ہونے والی چیز کو بھی جانتا ہے اور نکلنے والی چیز کو بھی جانتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کلمات سنے، بڑے پسند آئے۔ آپ علیہ السلام کے پاس سونے کا ایک ٹکڑا اینٹ کی طرح کا آیا ہوا تھا، آپ نے وہ اس کو اٹھا کے ہدیے میں دے دیا۔ بات سمجھے بھائی؟ ہدیے میں دے دیا، کیوں؟ اللہ کی تعریف اس نے بڑی اچھی کی، کہا یہ کسی قرابت داری کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، رشتہ داری کی وجہ سے نہیں دے رہا ہوں، یہ اللہ کی حمد و ثنا تو نے اتنی اچھی کی ہے۔ آج ہمارے ہاں ہم نوازتے ہیں، اچھا گانا گایا ہے اس نے اچھا ڈانس کیا ہے، ہم یوں نوازتے ہیں۔ بھائی کاش کوئی ایسے نوازے، کتنا خوبصورت اس نے قرآن پڑھا ہے، کتنے جلدی وقت میں اس نے اللہ کا قرآن یاد کر دیا ہے، کتنا بہترین اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھ کے سنایا ہے۔ یہ تو ہمارے نزدیک کوئی اہمیت والی چیزیں ہی نہیں آج۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اہمیت یہ ہے کہ اس نے چند جملے اللہ کی حمد و ثنا میں کہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پسند آئے کہ آپ نے اس کو یوں بخشش عطا کی، یوں آپ نے اس کو نوازا۔ بات سمجھے بھائی؟ تو آج وہی بات ہے نا کہ یہاں بات ہے، قرآن کی بات آتی ہے تو وہاں یوں سمجھو کہ بہت قلیل کسی کو انعام دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوتا، اور ناچ گانے کی جب بات آئے تو وہاں لاکھوں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یعلم ما یلج فی الارض، اللہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وما یخرج منہا، جو زمین سے نکلتا ہے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے بارشیں اترتی ہیں انہیں بھی جانتا ہے، وما یعرج فیہا، اور جو اسی طرح سے آسمان میں چڑھتے ہیں جو کچھ وہ بھی جانتا ہے۔ کیا آسمان کی طرف چڑھتے ہیں؟ انسانوں کے اعمال، اللہ جانتا ہے۔ وہو الرحیم الغفور، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر، اور اگر گناہ ہو جائے تو بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کا تعلق ما قبل والی بات سے ہے، کاش کہ سمجھ میں آ جائے، قرآن میں غور کرو۔ عام طور پر قرآن میں جب یہ دو صفتیں آتی ہیں، غفور الرحیم، غفور لفظ پہلے آتا ہے، رحیم بعد میں آتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، آپ بھی کہتے ہو نا، غفور کا لفظ پہلے آتا ہے، رحیم بعد میں آتا ہے۔ یہ وہ واحد جگہ ہے یہاں اس کا الٹ ہے، رحیم پہلے آیا، غفور بعد میں آیا۔ اس کا تعلق الحکیم الخبیر سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیچھے تھا کہ وہ حکمت والا ہے اور اپنی مخلوق سے خوب باخبر ہے۔ اب الرحیم جب وہ حکمت والا ہے تو اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی مخلوق پر وہ مہربانی کرے، اس کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اور الغفور جب اپنی مخلوق کے حالات سے وہ باخبر ہے تو لہذا ان کی کوتاہیوں پر درگزر کرے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لا تأتينا الساعة، قیامت نہیں آئے گی۔ منکرین قیامت ان کو سمجھایا گیا، ان کی باتوں کو رد کیا گیا۔ قل کہہ دیجئے بلا وربی، بلا کیوں نہیں، وربی میرے رب کی قسم، لتأتینکم تمہارے پاس آئے گی قیامت، عالم الغیبی، اور اس پروردگار کی قسم، ربی اس کا تعلق عالمی کا تعلق ربی کے ساتھ ہے، میرے رب کی قسم جو کہ عالم الغیب، جو غیب کو جانتا ہے، اس کی قسم، لا يعزب عنہ مثقال ذرہ، لا يعزب پوشیدہ نہیں ہے، عنہ اس اللہ سے، مثقال ذرۃ کوئی ایک ذرہ بھی، فی السماوات آسمانوں میں، ولا فی الارض اور نہ ہی زمینوں میں کوئی شے اس سے پوشیدہ ہے، ولا اصغر من ذالک اور نہ اس سے چھوٹی کوئی شے اس سے پوشیدہ ہے، ولا اکبر اور نہ اس سے بڑی کوئی شے اس سے پوشیدہ ہے، الا فی کتاب مبین مگر سب کا سب اس کے پاس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، قیامت کیوں قائم کرے گا؟ اس کی علت دلیل آئی ہے۔ بات سمجھے بھائی؟ قیامت کیوں قائم ہوگی، کیا وجہ ہے، کیوں کرے گا؟ لیجزی الذین آمنوا تاکہ بدلہ دے ایمان والوں کو جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کو بدلہ دے نا۔ یہ تو عقل کا تقاضا ہے کہ انصاف کا دن آنا چاہیے،
عقل کا تقاضا ہے. کیوں کہ اس دنیا میں جب مکلف بنایا ہے، کچھ اعمال کرنے کے دیے، کچھ اعمال سے روکا ہے، تو ایک فیصلے کا دن تو آئے کہ جس میں جنہوں نے اعمال کیے ان کو کیا ملے؟ بدلہ ملے، اور جنہوں نے نہیں کیے ان کو ذرا ڈنڈے پڑے. دنیا میں تم امتحان لیتے ہو نا، تو امتحان کے بعد نتیجہ تو آتا ہی آتا ہے، لازمی آئے گا. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت کا فیصلہ ہے اور رزق کریم، عزت والا رزق. والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے کی، جو لوگ ہماری آیتوں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمارے احکام میں اعتراضات ڈھونڈ کر نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے عذاب ہے دردناک ہے، ذلت والا عذاب ہے. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں، وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. اس آیت کو ذرا سمجھیں، لفظی اعتبار سے اس کا ترجمہ ذرا مشکل ہے، سنیے. وَيَرَى، اور دیکھتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں. کون؟ الذین، وہ لوگ، اوت العلم، جن کو علم دیا گیا گزشتہ کتابوں کا، وہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں. کس چیز کا عقیدہ رکھتے ہیں؟ الذی انزل، اس چیز کے بارے میں جو آپ کی طرف اتاری گئی تیرے پروردگار کی طرف سے، هو الحق، کہ یہ حق ہے. یعنی اس قرآن کے بارے میں یہود کے علماء عقیدہ رکھتے ہیں، نصارہ کے علماء عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں یہ قرآن وہی ہے جس کی پیشن گوئی ہماری کتابوں کے اندر کی گئی. وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور یہ رہنمائی کرتا ہے قرآن مجید اس اللہ کی طرف جو غلبے والا ہے اور تعریف والا ہے، اس کے راہ کی طرف. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اشکالات اور اعتراضات کرنے لگے. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، کیا کہنے لگے؟ هل ندلکم، کیا ہم آپ کو بتائیں؟ علی رجل، آپس میں ایک دوسرے سے بحث کرنے لگے، آؤ ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں، ینبئکم، جو عجیب عجیب خبریں سناتا ہے. کیا خبریں سناتا ہے؟ وہ یوں کہتا ہے، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم زمین میں ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، اس کے بعد تمہیں پھر سے اٹھایا جائے گا. یہ بڑی عجیب بات کرتا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں. افطرا علی اللہ کذبا ام بہ جنہ، کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے یا کوئی مجنونانہ باتیں کر رہا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ نبی جو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، کیا یہ بات اللہ کی طرف سے ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اللہ پر، یا یہ کہ کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے؟ یہ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، فرمایا نہیں نہیں نہیں، نہ تو نبی نے جھوٹ بولا اور نہ نبی کو جنون ہے، بلکہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ عذاب کے اندر ہوں گے اور آج گمراہی کے اندر ہیں. افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیا یہ نہیں جانتے؟ ما افلم یروا الی ما بین ایدیہم، پچھلے حالات اور آنے والے حالات سے قوموں کے حالات کیا ہوئے ہیں. وما خلفہم من السماء والارض، آسمانوں سے اللہ پاک نے کس قسم کے عذابات اتارے. ان نشاء نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دے. او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان سے ہم کوئی عذاب کا ٹکڑا ان پر برسا دے. ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لآیۃ، نشانیاں ہیں، لکل عبد منیب، ہر اس رجوع کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، بڑا خوبصورت انداز ہے قرآن مقدس کا. اور یہاں پر آپ دیکھیے آیا فرمایا یہ نشانیاں کس کے لیے؟ رجوع کرنے والے کے لیے. آؤ ایک رجوع کرنے والے کا قصہ آپ کو سنائیں. حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ سنایا، رجوع کرنے والے کا قصہ، واقعہ کہ کس طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. آج ہمارے پاس اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے فرصت نہیں ہے. کیوں جی فرصت نہیں ہے؟ اس لیے کہ جناب مجھے کمانا ہے، مجھے فرصت نہیں ہے. کسی کے پاس اقتدار ہے تو مجھے فرصت نہیں ہے، کسی کے پاس اختیار ہے تو مجھے فرصت نہیں ہے، کسی کے پاس فقر و فاقہ ہے تو مجھے کمانے سے فرصت نہیں ہے، میں کیسے اللہ کی بندگی کروں؟ تو سمجھایا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود بھی یہ اللہ کی طرف کیا کرنے والے تھے؟ رجوع کرنے والے.
ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی فقر و فاقے کی زندگی میں ہے تو وہ یاد کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کتنی تنگ دستی میں گزری ہے، لیکن اس حال میں بھی وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. کوئی اگر پریشانی اور بیماری میں آ گیا ہے، ایوب علیہ السلام کی زندگی یاد کرے. ایوب علیہ السلام نے کس پریشانی میں اللہ پاک کو یاد کیا. اور کوئی اگر بہت ناگہانی آفت میں پھنس گیا ہے تو یونس علیہ السلام کی زندگی یاد کرے. مچھلی کے پیٹ میں بھی پہنچ گئے پھر بھی اللہ کو یاد کیا، رجوع کیا. اور اگر کوئی کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، یوسف علیہ السلام کی زندگی کو یاد کرے. جیل میں بھی پہنچ گئے، ناحق جیل میں، بغیر کسی قصور اور جرم کے جیل میں گئے ہیں، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. تو یہ پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے لیے نمونہ ہیں. اب سنیے، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، اور یقیناً ہم نے داؤد کو عطا کی تھی اپنی جانب سے بڑا فضل ان کو عطا کیا تھا، اور بڑی ان کو ہم نے طاقت دی. اور فضل سے مراد نبوت بھی ہے، کتاب بھی ہے، یعنی ہم نے ان کو زبور عطا کی اور نبی بنایا، اور یہ بڑی نعمتیں تھیں ان کے لیے. یا جبالو، اور ہم نے یوں کہا، پہاڑوں سے خطاب کر کے کہا، اے پہاڑوں، اوبی رجوع کرو. اوبی کا معنی کیا ہے؟ رجوع کرو. معہو، کس کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو. وَالطَّيْرَ، اور پہاڑوں اور پرندوں کو بھی ہم نے حکم دیا، ان کو بھی ہم نے کہا کہ تم بھی داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو. تو یہ پہاڑ بھی حضرت داؤد علیہ السلام جب اپنی کتاب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے تو پہاڑ بھی ساتھ تسبیح کرتے، پرندے بھی تسبیح کرتے. پرندے فضا میں چلتے چلتے داؤد علیہ السلام کی آواز سنتے تو رک جاتے، آگے پاس بیٹھ جاتے تھے. بات سمجھے بھائی؟ تو ان پرندوں میں بھی اتنا شعور ہے، یہ بھی اللہ پاک کی معرفت رکھتے ہیں، اور یہ پہاڑ بھی اللہ کی معرفت رکھتا ہے. تو پھر انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر یہ اللہ کو نہ پہچانے تو پھر اللہ اکبر. تو زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور زبور میں احکام نہیں تھے، اس میں اوراد و وظائف تھے، کچھ کام پڑھنے کے، صبح یہ پڑھنا، شام یہ پڑھنا، دعائیں جس کو آپ کہیں، یہ اوراد و وظائف کی کتاب تھی. باقی یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام پیروکار تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے، دین وہی تھا، دین موسوی ہی چل رہا تھا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، اور ایک مزید انعام ہم نے دیا، ہم نے نرم کر دیا داؤد علیہ السلام کے لیے، لوہے کو ہم نے نرم کر دیا. سب سے پہلے کائنات میں لوہے کا استعمال اور لوہے کو اپنے استعمال میں لانا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا عمل ہے، داؤد علیہ السلام کا عمل ہے. بات سمجھے بھائی؟ دنیا میں پھر بعد میں ایجادات ہوئیں، پھر اس سے لوگوں نے کیا کچھ بنایا، لیکن اول یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا. وہ لوہے کو ہاتھ میں لیتے تھے، بالکل موم ہو جاتا تھا، اس کو بھٹی میں گرم کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور ہاتھ میں لے کر جس طرف چاہیں موڑ لیتے تھے، جیسا چاہیں موڑ لیتے تھے. بھائی تصور کر سکتے ہو؟ جس طرح سے آج کوئی ربر موڑ لے، جس طرح سے چاہے موڑ دے، اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو موڑتے تھے اور اس لوہے سے زرہ بناتے تھے، اور یہ داؤد علیہ السلام کا ذریعہ معاش تھا. ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، اور ہم نے یہ کہا ان اعمل سابغات، اب آپ جو ہے زرے بنائیے، ان اعمل بنائیے، سابغات زروں کو کہتے ہیں، بنائیے زرے بنائیے، وقدر فی السرد، اور ان کی کڑیوں کو آپس میں جوڑیے. تو گویا کہ آپ زرے بنائیں، یہ آپ کا ذریعہ ہو گیا آمدنی کا، معاش کا. تو اب کیا کرنا ہے آمدنی کے ذریعے کے ملنے کے بعد؟ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، وَاعْمَلُوا عَمَلًا صَالِحًا، نیک اعمال کرنے ہیں. بھائی جب تک فقیر تھا انسان، آج کا حال یہ ہے جب تک فقیر ہے، گھر میں صلاۃ الحاجت بھی پڑھ رہا ہے، وظائف بھی پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین بھی پڑھ رہا ہے، فجر کے بعد بھی بیٹھا ہے، عشاء کے بعد بھی بیٹھا ہے. اب نوکری لگ گئی، ملازمت آ گئی، پیسے آ گئے، تنخواہ آ گئی اچھی خاصی، اور جناب روزمرہ کے اخراجات کے بعد بچت بھی ہو گئی. اب اس پیسے کو صرف اور خرچ کرنے کے لیے فیملی کو لے کے باہر نکلتا ہے آؤٹنگ کے لیے، اور پھر وہاں جا کے نافرمانیاں بھی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، ساری حدود کو پامال کرتا ہے. منع بھی نہیں ہے، جایا بھی جا سکتا ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے. کسی بھی حال میں اللہ کا شکر تو نہ چھوڑو بھائی.
آپ یاد تو کرو کہ 1 ماہ پہلے کیا حال تھا، آج اگر اللہ نے حال بہتر کر دیا. 1 سال پہلے کیا حال تھا کہ روٹی کے لالے پڑے ہوئے تھے، روٹی نہیں ملتی تھی کھانے کو اور بچے گھر میں بل بلا رہے تھے. آج اتنا ہے کہ خود بھی کھا رہے ہو، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہو. تو آج اگر کوئی فقیر حاجت مند آتا ہے تو کیوں بخل کرتے ہو پھر؟ ارے بات سمجھے بھائی، کیوں بخل کرتے ہو پھر؟ کیوں بخل کرتے ہو؟ دے دینا چاہیے. انی، دیکھو نا، سنو سنو سنو، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں تمہارے اعمال سے آگاہ ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. میں دیکھ رہا ہوں 1 سال پہلے تو کیسا تھا اور آج کیا ہے، اور 1 سال پہلے تو کتنی صلاۃ الحاجت پڑھتا تھا، اور آج جب سب کچھ مل گیا ہے تو فرض نماز بھی تیری چھوٹ رہی ہے. آج فرض نماز میں بھی سست پڑا ہوا ہے. کیا کریں جی، مشغولیت ہے. کیا کریں جی، وقت نہیں ملتا. کیا کریں جی، یہ کام ہے. سب شیطان سارے دلائل لے آتا ہے. ترک نماز پر بھی ظالم دلائل لے کے آتا ہے. شیطان ایسا ظالم ہے، نماز کے ترک پر بھی دلائل لے کے آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ ارے نماز ہی نہیں پڑھی نا، شراب تو نہیں پی میں نے. یوں ہے. ولی سلیمان الریحا، یہ تو ہم نے آپ کو داؤد کا تذکرہ سنایا، داؤد کی سلطنت آپ کو بتائی. آؤ سلیمان کا اقتدار اور سلطنت بھی سن لو. ولی سلیمان الریحا سخرنا لسلیمان الریح، اور داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان، ان دونوں کا تذکرہ پیغمبروں کا سورۃ النمل میں پیچھے بھی گزر چکا ہے. اور ہم نے مسخر کر دیا، کام میں لگا دیا، تابع کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے الریح، ہوا کو تابع کر دیا. غدوها شہر ورواحها شہر، ایک صبح کو 1 مہینے کا مسافت طے کرتی اور شام کو 1 مہینے کا مسافت طے کرتی. یعنی یوں سمجھو کہ شام سے یمن اور یمن سے شام، یہ جو راستہ تھا یہ 1 مہینہ گھڑ سوار یا اونٹ پر یہ طے ہونے والا راستہ تھا. تو یہ 1 صبح 1 شام. صبح سے مراد کیا ہے؟ صبح آپ یوں سمجھو کہ فجر کی نماز کے بعد نکلے اور زوال سے پہلے پہلے منزل تک آدمی پہنچ جائے، اور شام کو آدمی زوال کے بعد یعنی نکلے ظہر کے بعد اور غروب سے پہلے پہلے آدمی پہنچ جائے. وہ طویل فاصلہ جو 1 ماہ کا تھا وہ اتنی قلیل مدت میں طے ہوتا تھا. آج کل اگر انسان نے جدید آلات ایجاد کر دیے اور جدید مشینریاں ایجاد کی اور وہ طویل طویل سفر چند منٹوں میں ہونے لگے اور دنوں کے سفر گھنٹوں میں اور گھنٹوں کے منٹوں میں ہونے لگے، تو کوئی ابعد اور بعید بات نہیں ہے. قرآن مجید اس کی پہلے پیشن گوئی کر چکا ہے. بات سمجھے بھائی؟ یہ قرآن مقدس کی صداقت ہے. تیز رفتار سواری سلیمان علیہ السلام اس وقت کوئی تصور کر سکتا تھا کوئی ایسا جہاز بنائے؟ اللہ نے ایسی ہوا دی. ایک تخت تھا، عرش تخت، اور اس تخت کے اوپر انسان بھی بیٹھتے تھے اور اس تخت کے اوپر دیگر مخلوقات بھی ہوتی تھی، اور سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تھا اور ہوا کو حکم دیتے تھے. ہوا جہاں چاہتی تھی اس کو، سلیمان علیہ السلام جہاں مرضی ہوتی تھی ہوا اس کو لے کے جاتی تھی. کوئی اس کے لیے رن وے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے ڈیزل کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کے لیے پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے. پیٹرول مہنگا ہو گیا تو کرایہ مہنگا ہو جائے گا، کوئی چکر ہی نہیں تھا. اے اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. دیکھو، ولی سلیمان الریح غدوها شہر، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے مسخر کیا ہوا کو، اور غدوها شہر، اور وہ 1 صبح مسافت طے کرتی تھی 1 مہینے کی، اور 1 شام کی مسافت طے کرتی تھی مہینے کی. وارسلنا له عین القطر، اور ہم نے پگھلا دیا تھا سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ ہم نے ان کے لیے نکال دیا، پگھلا دیا، جو چاہیں منائیں. ومن الجن، اور مزید کیا، اور جنات ہم نے ان کے تابع کر دیے. ومن الجن من يعمل بین یدیہ باذن ربی، ایسے جنات ہم نے ان کے کام میں لگا دیے جو ان کے سامنے کام کرتے تھے. کن کے؟ سلیمان علیہ السلام کے سامنے کام کرتے تھے. ارے لیکن ایک بات بڑی اہم ہے، سلیمان علیہ السلام کا اختیار اور اقتدار جنوں پر بھی تھا. بڑے بڑے دیو ہیکل جن اور بڑی بڑی جسامت اور قدامت کے اور سرکش جن سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع تھے. لیکن سمجھنا، سلیمان کو خدائی اختیار حاصل نہیں تھا، بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ اپنے رب کے حکم سے تھا. یہ وہ نظریہ توڑا ہے، اس شرک پر ضرب کاری ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا یہ عمل اس لیے نہ سمجھیے گا کہ ان کو اللہ نے کوئی خدائی اختیار دے رکھا تھا، یا سلیمان علیہ السلام کا کوئی جادو تھا، یا سلیمان علیہ السلام کے پاس جناب کوئی یہ جو جادو کی طاقت تھی. نہیں، بِإِذْنِ ربی، یہ سلیمان علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے کرتے تھے.
ارے بات سمجھے جہاں کہیں قرآن، جہاں کہیں بات یہ آتی ہے کہ کسی کا ذہن جا سکتا ہے کہ شاید اس میں خدائی کوئی عنصر ہو، کوئی طاقت ہو، اس لیے یہ ایسا کام کرتا ہے، قرآن وہاں رد کرتا ہے، ایسا جملہ بولتا ہے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، مادر ذات اندھوں کو بینا کرنا، مردوں کو زندہ کرنا، یہ سب کچھ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور ان جنات میں سے جو بھی وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا ہمارے حکم سے اعراض کرے گا، ہم اس کو سخت عذاب دوزخ کا چکھائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ، یہ جنات مصنوعات، سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی کیا چیز؟ مصنوعات۔ کیا کیا بنتا تھا بھائی؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات کیا بناتے تھے؟ یعملون لہ ما یشاء، بناتے تھے جو چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ یعملون، وہ جنات بناتے تھے، لہو سلیمان علیہ السلام کے لیے، ما یشاء جو سلیمان چاہتے تھے، کیا؟ من محاریب، محاریب محراب کی جمع ہے، بڑے بڑے عبادت خانے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہوتی تھیں۔ و تماثیل، تماثیل تمثال کی جمع ہے، اور تمثال کہتے ہیں بڑے بڑے نقشے، ماڈل چیزوں کے، یہ چیز بنانی ہے، پہلے اس کا نقشہ تیار ہوتا تھا۔ یہ بڑے انجینئرنگ کا کام تو وہاں ہوتا تھا۔ آج انسان گھمنڈ کرتا ہے اپنے اس عمل پر کہ جناب میں بڑا دنیا میں صنعت کار ہو گیا ہوں۔ وہ جفان، جفن کی جمع ہے، اور جفان بڑے بڑے لگن، بڑے بڑے تھال، پلیٹیں، بڑے بڑے برتن، کیسے؟ کل جواب، حوضوں کی طرح، حوضوں کی طرح، یعنی جن بڑے برتنوں میں وہاں جنات انسان کھانا کھاتے تھے، وہ ہماری طرح کوئی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں ہوتی تھی، نہیں سمجھے؟ ہماری طرح کوئی چھوٹی چھوٹی پلیٹیں نہیں ہوئی۔ جو سے جراثیم لگنا شروع ہو گئے نا، تو ہمارے یہاں پلیٹیں چھوٹی ہو گئی، ذرا ہر ایک الگ الگ کھائے گا، جراثیم لگ گئے۔ پہلے زمانے میں، آپ علیہ السلام کے زمانے میں صحفہ، قصعہ، بڑے بڑے برتن ہوتے تھے جس میں 6 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے تھے، اور لا کر رکھتے بھی تھے تو مزہ آتا تھا، اور کھاتے بھی تھے واقعتاً۔ اس زمانے میں جو ہے قوا مضبوط ہوتے تھے کھانے کے اعتبار سے بھی، تو کھاتے بھی اچھا تھے۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، اذا اکلنا اکلنا اکل الرجال واذا صبرنا صبرنا صبر الرجال، کہا جب ملا تو ایسا کھایا جیسے مرد کھاتے ہیں، اور جب نہ ملا تو ایسا صبر کیا جیسے مرد صبر کرتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ صبر بھی ہمیں آتا ہے، کھانا بھی خوب آتا ہے، سمجھے بھائی؟ اللہ اکبر۔ اتنے بڑے بڑے برتن، وہ قدور الراسیات، اور بڑے بڑے پتیلے، بڑی بڑی دیچکیاں ایسی کہ راسیات زمین پر پڑی رہتی تھی، ان کو اٹھا کوئی نہیں سکتا تھا، اتنے بڑے بڑے برتن بنے ہوئے ہوتے تھے، اور ان برتنوں میں کھانا پکتا تھا، اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے وہ کھانا پکتا تھا۔ اعملوا آل داود شکرا، تو یہ ساری نعمتیں ہیں، یہ مصنوعات ہیں، یہ مصنوعات ہم نے آپ کو دی، یہ بنانے کی چیزیں ہم نے آپ کو دی، یہ آپ کے معاش کے ذرائع ہم نے بنائے۔ تو سلیمان علیہ السلام کے توسط سے انسانوں کو یہ پیغام ہے، جب تمہیں اس قسم کی نعمتیں مل جائیں، اعملوا آل داود شکرا، پھر ہم نے کہہ رکھا تھا کہ اے داود کے خاندان والو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل من عبادی الشکور، لیکن میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں میں بہت تھوڑے لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اب سلیمان علیہ السلام کے گھر کا شکر کیسے ہوتا تھا؟ پوری رات کیا، پورا دن، 24 گھنٹے دن رات کے اندر کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس وقت میں سلیمان علیہ السلام کے گھر میں کوئی آدمی کھڑا اللہ کے سامنے عبادت نہ کر رہا ہو، دعا میں مشغول نہ ہو۔ اوقات مکروہہ جو ہیں ان میں دعاؤں میں مشغول رہتے تھے، باقی اوقات میں نمازوں میں مشغول رہتے تھے۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی آدمی گھر کے اندر لگا ہوا ہوتا تھا۔ ایک بڑا حصہ رات کا خود شب بیداری کرتے تھے، اور ایک بڑا حصہ گھر کی خواتین شب بیداری کرتی تھی۔ یہ ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ مشغولیت کیا ہے؟ سلطنت ہے۔ سلطنت کیسی؟ صرف انسانوں پر نہیں، جنات پر بھی ہے، حیوانوں پر بھی ہے، چرندوں پر بھی، پرندوں پر بھی، درندوں پر بھی، سب مخلوقات کے بادشاہ تھے۔ اس کے باوجود بھی فرصت ملتی تھی کہ نہیں ملتی تھی بھائی؟ آج ہم کہتے ہیں ہمیں فرصت نہیں ملتی۔
اللہ اکبر. عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے. جب انصاف نہیں ہے تو ایک آدمی انصاف کے بغیر فیصلہ کرے گا تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے اس کو وقت لگانا پڑے گا نا، کہیں نہ کہیں چھپے گا جا کے. تو وقت ہمارے اس میں ضائع ہوتے ہیں. اور فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، بندوں میں میرے بہت تھوڑے بندے جو اللہ کا شکر ادا کرنے والے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص دعائیں کر رہا ہے، اللہم اجعلنی من القلیل، اللہم اجعلنی، اے اللہ مجھے بھی تھوڑے لوگوں میں بنا دے، اے اللہ مجھے بھی تھوڑے سے لوگوں میں کر دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا دعا کر رہے ہو؟ کہا میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے جو فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بہت تھوڑے بندے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ ان تھوڑوں میں مجھے بھی شامل فرما دے. تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو. دیکھو شکر کس چیز کا نام ہے؟ جب نعمت ملتی ہے تو شکر نام اس بات کا ہے کہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو اسی مصرف میں استعمال کیا جائے جس کے لیے وہ نعمت دی گئی ہے. نمبر 2، زبان سے آدمی کہے اے اللہ تیرا شکر ہے، زبان سے بھی کہے، زبان سے بھی کہے. اور نمبر 3، آدمی اس نعمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھے، میرا حق نہیں تھا، یہ اللہ کا فضل تھا، اللہ نے یہ مجھے انعام عطا فرمایا. یہ ہے شکر. اور ناشکری کا نتیجہ نعمت کا سلب ہونا ہے. آگے قوم سبا کا جو تذکرہ ہے اس کا منظر اور پس منظر یہی ہے کہ ناشکری کا نتیجہ کیا ہے؟ نعمت کا سلب ہونا. فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم، اور فرمایا جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ فرمایا، موت کا فیصلہ فرمایا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس طرح سے کرتے تھے کہ جنات کو حکم دے دیتے تھے کوئی کام کرنے کا، عمارت ایک بنانی ہے اور ماڈل اور نقشے تیار کرنے ہیں، وہ حکم دے دیتے اور یہ کہہ کر اپنے اس عبادت خانے میں چلے جاتے اور وہاں عبادت میں مشغول ہو جاتے. تو اسی طرح سے اپنے عبادت خانے کے اندر مشغول تھے، اپنے عصا پر ٹیک لگائے ہوئے ذکر دعا میں مشغول تھے اور ساتھ ساتھ کام بھی دیکھ رہے تھے. اچانک اللہ پاک کی طرف سے موت کا فیصلہ آ گیا، اور ایسا موت کا فیصلہ آ گیا کہ روح قبض ہو گئی، لیکن اس عصا کی ٹیک پر کھڑے رہے اور ایک وقت کے بعد اس کو جب نیچے سے دیمک نے چاٹا اور کھایا اس عصا کو تو وہ عصا گرا اور لکڑی ٹوٹی. تو سلیمان علیہ السلام پھر گرے. پھر جنات کو پتہ چلا وہ تو مر گئے، پتہ نہیں کب موت آ گئی. سمجھے بھائی؟ تو قرآن یہ ذکر کرنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ اگر جنات غیب جانتے ہوتے تو سلیمان علیہ السلام کی موت کا ان کو پتہ چل جاتا. یہ واقعہ اس لیے ذکر کیا ہے، یہ سمجھایا ہے. آج عاملوں کے پاس تم جاتے ہو، جی ہاں جی فلاں جگہ ہے، آپ کا گمشدہ فلاں جگہ ہے، جی وہ فلاں جگہ ہے، جی یہ کہاں ہے، جی فلاں جگہ ہے، اس طرح سے بیٹھا ہوا ہے، یوں کر رہا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں بھائی؟ یہ غیب کا علم کیا ہے؟ یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ایسے واقعات نہیں ہوئے؟ آپ نے اعمال بتلائے ہیں. بھائی اعمال بتلاؤ، دعاؤں کی طرف متوجہ کرو، اذکار کی طرف متوجہ کرو. آپ نے گمشدہ پر دعا بتائی ہے، اللہم راد الضال، آپ نے دعا بتائی ہے. شرکیہ چیزوں میں مبتلا نہیں کیا آپ نے امت کو. آپ نے ہمیشہ شرک سے اور کفر سے دور رکھا ہے. غیب کا علم اللہ ہی جانتا ہے بھائی. دیکھو فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم، اور جب ہم نے موت کا فیصلہ کر دیا، ما دلہم تو ان جنات کو موت کی اطلاع کسی نے نہیں دی، علی موت ہی سلیمان علیہ السلام کی موت پر، الا دابۃ الارض مگر زمین کا ایک کیڑا، وہی دیمک، تاکل من ساعتا جس نے کھا لیا سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو، من ساعتا ان کی لاٹھی. فلما خر، اور جب سلیمان علیہ السلام گرے، تبینت الجن پھر جنات کو پتہ چلا، اللہ کانوا یعلمون الغیب اگر یہ غیب جانتے ہوتے نا، ما لبثوا فی العذاب المہین اتنے دن تک اس ذلت آمیز کام میں نہ لگے رہتے. مشقت والے کام میں لگے ہوئے ہیں جناب، عمارت بنا رہے ہیں، چڑھا رہے ہیں بجری سیمنٹ جو اس وقت کی چیز تھی وہ سب کے سب لگے ہوئے ہیں. تو اب پتہ چلا اگر غیب دان ہوتے تو اتنی مشقت میں نہ پڑتے اور کب کے کب بھاگ چکے ہوتے. اس لیے کہ جنات کا تو مزاج ہی بھاگنا ہی ہے، نفور ہی نفور ہے، لیکن سلیمان علیہ السلام سے ڈرتے تھے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے خیال سے کافی کر لیتے ہیں انشاءاللہ. آگے قوم سبا کا تذکرہ بڑا اہم ذکر ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ ذکر کریں گے. اس میں یوں سمجھے کہ ناشکری کے نتائج بد کیا ہیں، تو انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام.
اے اللہ ہماری اس نشست کو قبول فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اے اللہ جتنے شرکاء ہیں سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ سب بزرگوں کا آنا، ماؤں بہنوں کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اجر سے رحمت سے سب کو مالا مال فرما، اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اے اللہ اس قرآن کا نور ہمیں عطا فرما، اے اللہ اس کا نور ہمارے سینوں میں پیدا فرما، اے اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو ہم سب کے والدین کی بخشش کا ذریعہ بنا، اے اللہ اس کے ذریعے سے ہمارے آباء و اجداد کی بخشش اور مغفرت فرما، اے اللہ یہ فیض پوری دنیا میں عام فرما، اے اللہ اس علاقے کے اندر عام فرما، اے اللہ ہر مرد عورت جوان بوڑھے بچے کو مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے کام کو اخلاص کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ریاکاری سے دکھلاوے سے نمود و نمائش سے تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے فضل سے قبول فرما، اے اللہ سیلاب زدگان میں جو سیلاب میں مبتلا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ جہاں بے گھر مسلمان ہیں گھروں سے بے گھر ہیں اے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی جانی مالی ہر قسم کی خدمت کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد۔